ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میرا شوہر کہیں دور چلا گیا ہے، ایک آدمی سے میرے تعلقات قائم ہو گئے اور میں زنا کر بیٹھی۔ یہ دیکھیے زنا کر لی اس نے، ایک آدمی سے میرے تعلقات قائم ہو گئے اور میں نے ان کے ساتھ زنا کر بیٹھی۔ اللہ کے رسول نے کہا صحیح بتا رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں میں صحیح بتا رہی ہوں کہ میں نے زنا کی ہے، اقرار کر رہی ہے۔ مومن اسی کو کہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد سپریم کورٹ میں جا کر کے خود اقرار کر رہی ہے اے اللہ کے رسول میں نے گناہ کیا ہے، خود اقرار کر رہی ہے، یہ ہے مومن۔ اسی لیے اللہ نے مومن کو الگ کر دیا کہ جو مومن ہے وہ نقصان میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سزا معلوم ہے؟ کہنے لگی ہاں سزا بھی معلوم ہے۔ تو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اللہ کے رسول زنا کی جو سزا ہے وہ مجھ پر عائد کیجئے، صحاباؤں کو حکم دیجئے، چونکہ میں شادی شدہ ہوں مجھے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا سزا تو تمہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے حکم دیا اے میرے ماننے والوں، اے صحابہ کرام سنو، اس عورت نے زنا کی ہے، یہ خدا کر کے اقرار کر رہی ہے کہ میں نے زنا کیا ہے۔ اے میرے ماننے والوں صحابہ کرام لے جاؤ اس عورت کو میدان مقتل میں لے جاؤ اور اس کو زمین میں گاڑ دو، اتنا اور اتنا پتھر مارو، اتنا پتھر مارو کہ جب تک اس کی جان نہ چلی جائے، جب تک اس کی روح نہ نکل جائے، جب تک اس کی جان نہ چلی جائے اس کو چھوڑنا نہیں۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ نبی کے حکم کی تعمیل دیکھیے، اس عورت کو لے جانے لگے، گھسیٹتے ہوئے تیزی تیزی سے اس عورت کو لے جانے لگے صحابہ کرام۔ دور میں کچھ دور چلنے کے بعد وہ کہنے لگی اے نبی کے ماننے والوں، اے نبی کے سیدائیوں، آہستہ سے مجھے لے چلو، ورنہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، میرے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے اسے مجھے اس پیٹ میں بچے کی ہونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آہستہ سے لے کر کے چلو۔ صحابہ کرام کہنے لگے ہاں پیٹ میں بچہ بھی ہے؟ کہنے لگی ہاں اسی زنا کا بچہ ہے، غیر کا بچہ میرے پیٹ کے اندر پل رہا ہے۔ دیکھیے نبی اکرم کو معلوم نہیں کہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پرمیشن کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، جب تک اللہ کے رسول کے پاس سے کوئی حکم نہ آ جائے صحابہ کرام تب تک کچھ کام نہیں کرتے تھے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ اس کی خبر نبی کو دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی کہ ابھی اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اے خاتون مجھے معلوم ہے کہ تیرے پیٹ میں یہ بات مجھے ابھی کسی نے بتائی کہ تیرے پیٹ میں ابھی بچہ ہے۔ سنو قصور تو تم نے کی ہے، غلطی تو تمہاری ہے، اس معصوم کا کیا قصور؟ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی آنا، جب بچہ پیدا ہو جائے۔ یہ دیکھیے 9 مہینے کے بعد، میں مختصر بتا رہا ہوں، 9 مہینے کے بعد نبی اکرم کے دربار میں پھر وہ عورت حاضر ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول یہ دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب تو مجھے جلدی سزا دے دیجئے۔ یہ ہے مومن۔ کوئی پولیس نہیں گئی تھی ان کے پاس کہ چلو تم نے گناہ کیا ہے تمہیں سزا دی جائے گی، نہیں، وہ خود آئی کہ دیکھیے اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب تو مجھے جلدی سزا دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کو لے لیا، لینے کے بعد اللہ کے رسول صحابہ کرام کو حکم کرتے ہیں
پڑھیے مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب رسول رحمت پہ وہ اتنا لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس بچے کو لے لیتے ہیں، لینے کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ اس عورت کو میدان مقتل میں لے جاؤ، زمین میں گاڑ دو اور اتنا پتھر مارو، اتنا پتھر مارو، اتنا پتھر مارو کہ جب تک اس کی جان نہ چلی جائے اس کو چھوڑنا نہیں۔ صحابہ کرام لے جانے لگے، اتنے میں عورت کہنے لگی اے اللہ کے رسول، جس کو موت کی سزا سنا دی جاتی ہے اس کو پھر آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، اے اللہ کے رسول کیا میری آخری خواہش نہیں پوچھی جائے گی؟ میری آخری خواہش پوچھی جائے گی کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری آخری خواہش کیا ہے بتا، تیری آخری خواہش کیا ہے بتا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول حرام کا بچہ ہی صحیح، زنا کا بچہ ہی صحیح، میرے پیٹ میں زنا کا بچہ ہی صحیح پل رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول تھا تو وہ میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر پل رہا تھا۔ اے اللہ کے رسول میری آخری خواہش یہ ہے، میری آخری تمنا یہ ہے، اے اللہ کے رسول میں اس کو اپنے پستان سے لگاؤں گی، آخری بار میں اس کو دودھ پلاؤں گی، اس کے بعد میں یہ بچہ آپ کے سپرد کر دوں گی۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، بچے کو دے دیا۔ دینے کے بعد اے میرے بھائیوں پڑھیے رسول رحمت، وہ عورت اپنے بچے کو پستان سے لگاتی ہے، دائیں پستان سے دودھ پلاتی ہے، بائیں پستان کا دودھ پلاتی ہے، پیٹ بھر کر کے جب دودھ پلا دی اس عورت نے، دودھ پلانے کے بعد وہ بچہ میرے بھائیوں نبی اکرم کے سپرد کر دیتی ہے۔ لیجیے اللہ کے رسول یہ بچہ آپ رکھیے اپنے گود میں رکھ دینے کے بعد اس عورت کو صحابہ کرام لے جا رہے، پکڑ کر کے لے جا رہے، چلو خاتون تم کو سزا دی جائے گی، تمہیں رجم کر دیا جائے گا، چلو چلو جلدی چلو۔ اس عورت کو لے جانے لگے۔ اے بھلوا والو سنو، اے سکٹیا والو سنو، نبی اکرم نے اس بچے کے چہرے کو دیکھا، بچے کے ہونٹ میں دودھ کے قطرے کو نبی اکرم نے دیکھا۔ رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں رک جاؤ، اے میرے صحابیوں رک جاؤ، ابھی اس عورت کو مارو نہیں، ابھی اس عورت کو پتھر نہ مارو، ابھی اس بچے کو دودھ کی ضرورت ہے۔ اگر اس عورت کو ختم کر دیا جائے، موت کی سزا اس کو دے دی جائے، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ ابھی اس کی خوراک، ابھی اس کی غذا اس کے ماں کے پستان میں ہے۔ اے لوگو چھوڑ دو اس عورت کو، خاتون کو۔ اللہ کے رسول نے بلایا، لو بچے تم اپنے گود میں رکھ لو، لو بچے کو اپنے گود میں رکھ لو میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے وہ بچہ اس خاتون کے ہاتھ میں دے دیا۔ دینے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ۔ جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے، جب یہ روٹی کھانے لگے، جب یہ چاول کھانے لگے، کھانا کھانے لگے، اس وقت تم ان کو میرے پاس لے کے چلی آنا۔ میرے بھائیوں وہ عورت لے لی، اس عورت نے اس بچے کو لے کر کے اپنی گھر چلی گئی، جلدی جلدی اس کو کھانے کی ٹریننگ دے رہی ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد صحیح مسلم کی حدیث آپ اٹھا کر کے دیکھیے، خبز، اور خبز کا معنی ہوتا ہے روٹی، اس بچے کو اللہ کے رسول کے دربار میں لے آئی۔ لے آنے کے بعد کہنے لگی اللہ کے رسول دیکھیے یہ بچہ روٹی کھانے کے لیے سیکھ گیا ہے، اللہ کے رسول اب کھانا بھی کھا سکتا ہے یہ بچہ۔ اے اللہ کے رسول اسلامی سزا جو ہے وہ میرے اوپر عائد کیجئے۔ اللہ کے رسول اس بچے کو لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہائے رے خاتون اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، تمہارے سزا کو پوسٹ پون کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اب تم کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس بچے کو اللہ کے رسول لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے حوالے
حوالے کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کو ٹیررسٹ کہنے والوں، میرے پیارے ہندو بھائیوں، یہ جو اسلام کو آج ٹیررسٹ کہا جاتا ہے یہ غلط سوچ ہے میرے بھائیوں۔ اسلام تو حرام بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے، مجھے چیٹ دیا گیا اور بتایا گیا کہ اسلام کی کیا شکشا ہے، اسلام کی کیا شکشا ہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ کیسے ویوہار، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے اسلام، اس بارے میں بھی بولیے گا۔ اے بلوا کے میرے غیر مسلم بھائیوں سنو، اسلام کو ٹیررسٹ جو آج لوگ کہتے ہیں، اسلام کو جو آتنکواد کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد ہے، اسلام ٹیررسٹ ہے، اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، میرے بھائیوں یہ بات غلط اور بے بنیاد ہے۔ یہاں دیکھو، اسلام تو حرام بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارنے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ وہ فلسطین اور اسرائیل کے بچوں کو اور بے گناہ ماؤں اور بہنوں کو مارنے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ وہ چھوٹے چھوٹے بے گناہوں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا؟ یہاں تو حرام بچے کو بھی مارنے کی اجازت اسلام نہیں دے رہا ہے۔ غیر کا بچہ تھا، غیر کا بچہ تھا، زنا کا بچہ تھا، چھوٹا تھا، اگر ہوتا تو اللہ کے رسول پہلے بھی بتا دیتے کہ جاؤ اس کو قتل کر دو، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی مر جائے، لیکن اسلام کسی بے گناہ کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور جانتے ہیں جب بات آ گئی تو سنو، اسلام کیسے سلوک کرتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ؟ سنو میرے بھائیوں، غور کر کے سنیے گا، صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے۔ ایک مہمان، کافر مہمان کرنے والا، دوسرے نمبر میں جہاد کرنے والا، جنہوں نے اپنی جان میدان جنگ میں جو شہید ہو گیا، لڑتے لڑتے کافروں کو قتل کیا، جہنم پہنچایا اور خود بھی شہید ہو گیا، یہ مجاہد جب آئے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا، جو اتنی نعمتیں میں نے تم کو دی تھی، تندرستی دی تھی تم کو، اتنی ساری نعمتیں میری تھی تیرے اوپر، تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ مجاہد، وہ لڑنے والا جواب دے گا، اللہ رب العالمین، جنگ کے میدان میں گیا، کافروں کو قتل کیا اور خود بھی شہید ہو گیا، میں اپنی جان گوا کر کے آیا ہوں تیرے پاس۔ اللہ کہے گا رک رک رک، کذبت، تو نے بھی جھوٹ بولا، جب بھاگ، تو تو اس لیے لڑ رہا تھا، تو تو بہادری اس لیے دکھا رہا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے طاقتور کہیں، لوگ تجھے پہلوان کہیں، بہادر کہیں، تیری تو نیت یہ تھی، اور دنیا میں تجھ کو لوگوں نے پہلوان کہا بھی، بہادر کہا بھی، طاقتور کہا بھی، چل بھاگ، گھسیٹو اس کو، پکڑو فرشتو، اس کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تیسرا ایک عالم آئے گا، عالم جس کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، اس عالم سے پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ تجھ کو تو میں عالم بنایا تھا نا، علم جیسی دولت سے تم کو میں نوازا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ رب العالمین، میں نے قرآن خود پڑھا، دوسروں کو پڑھایا، سکھایا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے مولانا کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے مقرر کہیں، لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، اور دنیا میں سکٹیا والوں نے تجھے بڑا عالم کہا، ارریا والوں نے تجھے بڑا عالم کہا، فاربس گنج والوں نے تجھے بڑا عالم کہا، بہار والوں نے تجھے بڑا عالم اور قاری اور مولانا کہا، جھارکھنڈ والوں نے تجھے بڑا عالم، قاری، مولانا کہا۔ تمہاری جو نیت تھی، تمہاری جو خواہش تھی، یہ خواہش تمہاری دنیا میں پوری ہو چکی ہے۔ فرشتوں پکڑو اس کو، پکڑو، اور پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ اور اس کو جہنم میں
پھینک دو۔ تینوں کے اندر نیت کے اندر گڑبڑی تھی، ان کو بھی جہنم میں پھینک دیا گیا۔ یوٹیوبر والو، چینل والو، غور سے سنو، اگر نیت صحیح ہے تو یہ جو آپ دوسرے کو دکھا رہے ہیں اس میں نیکی ملے گی، ورنہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی مثال ہے، دودھ تو بیچ رہے ہیں، دوسروں کو قرآن و حدیث کی باتیں سنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، لیکن نیت کے اندر اگر گڑبڑی ہے تو بالکل وہی مثال ہے کہ دودھ تو آپ بیچ رہے ہیں لیکن دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہے ہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو جتنے لوگ قرآن سننے آئے ہیں، حدیث سننے آئے ہیں، آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھیے، انشاءاللہ العزیز اسی تعلق سے کچھ اصلاحی باتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ اب آئیے، یہ پانی دیجیے تو تھوڑا سا معاملہ، یہ قرآن کریم کی جو سورہ عصر آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے، پہلے اس کا ترجمہ سنیے، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان، یقیناً ساری کی ساری انسانیت، پوری انسانیت، لفی خسرن، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، ساری انسانیت، وہ بھی اللہ رب العالمین قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں، اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ قسم تو ہم جیسے، آپ جیسے لوگوں کو کھانی پڑتی ہے، کیونکہ سامنے والا میری بات کا اعتبار نہیں کر رہا ہے۔ 2000 روپے دے دو تو میری بیٹی کی شادی ہے، آئندہ مہینے جب میری سیلری ملے گی تو 2000 روپے میں تمہیں واپس دے دوں گا، 2000 دے دو۔ لیکن سامنے والا سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ 2000 دے گا کہ نہیں، وہ گھبرا رہا ہے، یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ آئندہ مہینے 2000 دے گا کہ نہیں، تو وہاں پر قسم کھانی پڑتی ہے کہ میں قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ مہینے میں جو آپ 2000 دیں گے، یہ 2000 میں آپ کو لوٹا دوں گا، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ اپنے آپ کو باوزن بنانے کے لیے، اپنے آپ کو باوزن اور حیثیت قائم کرنے کے لیے دوسرے کے سامنے قسم کھائی جاتی ہے کہ میں قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ مہینے میں آپ کو 2000 دے دوں گا، یہ اب اس وقت مجھے 2000 دے دے۔ تو قسم ہم جیسے لوگوں کو کھانی پڑتی ہے۔ تو اللہ اگر کوئی بات کہے تو کیا ہم اللہ کی بات کو یقین نہیں کریں گے؟ اللہ کی بات کو وشواس نہیں کریں گے؟ تو اللہ نے کیوں قسم کھایا؟ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے قسم کھائی ہے، کہیں تین، کہیں زیتون، کہیں اور چیز کی، والتین والزیتون والضحیٰ واللیل، ایسے کر کے اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں میں قسم کھائی ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، لیکن اللہ نے انسان کو جب نقصان میں بتایا، انسان کو جب اللہ رب العالمین نے گھاٹے میں بتایا، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی۔ اے مکے کے لوگو، اگر تم کسی بات کا یقین بغیر قسم کے نہیں کرتے ہو، کسی بات کا یقین اگر تم بغیر قسم کے نہیں کرتے ہو، تو اے مکے والو سنو،
میں اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھاتا ہوں اور تم کو یقین دلاتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ساری کی ساری انسانیت، سکٹیا والے بھی، ڈمریا والے بھی، بٹرہا والے بھی، ارریا والے بھی، فاربس گنج والے بھی، یہ بہار والے بھی، جھارکھنڈ والے بھی، بنگال والے بھی، ان الانسان، ساری کائنات کے لوگ دنیا میں جہاں بھی بستے ہوں، دنیا میں جہاں بھی رہتے ہوں، سب کو اللہ نے سمیٹ لیا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ زینی ہو، چاہے وہ پارسی ہو، جس سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، اللہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، سکٹیا والے بھی نقصان میں ہیں، ڈمریا والے بھی نقصان میں ہیں، بٹرہا والے بھی نقصان میں ہیں، فاربس گنج والے بھی نقصان میں ہیں، انڈیا والے بھی نقصان میں ہیں، پاکستان والے بھی نقصان میں ہیں، سعودیہ والے بھی نقصان میں ہیں، ساری دنیا کے لوگ جو ہیں سب کے سب نقصان میں ہیں۔ کہیں گے مولانا یہ کون سی تقریر کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو جلسے کرا رہے ہیں قرآن و حدیث سننے کے لیے، مدرسے میں چندے بھی دے رہے ہیں، ہاں قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ یہ میں نہیں، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اچھا نقصان میں کیسے ہیں آپ نہیں سمجھے نا؟ آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، مدرسے میں چندہ دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے مولانا نقصان میں ہم کیسے ہیں؟ تو اگر نقصان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو چلیے نقصان میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ نقصان مجھے آج ٹائم پہلے اس لیے دیا گیا کہ یہاں اردو سمجھنے والے زیادہ ہیں، بنگالی مقرر بھی ہیں، وہ میرے بعد آئیں گے۔ سنیے گا نقصان میں اللہ نے کیوں کہا۔ علامہ راضی جن کو لوگوں نے علم کا امام بھی کہا ہے، یہ کہتے ہیں 25 سال تک ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا، تفسیروں کو کھنگالا، پڑھا، دیکھا، لیکن یہ ریزن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو نقصان میں کیوں بتایا ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے آخر انسان کو نقصان میں کیوں کہا ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی، روزہ رکھنے کے باوجود بھی، حج کرنے کے باوجود بھی، زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی، وہ بھی کسی خاص سمودائے کو، صرف مسلمان یا صرف ہندو یا صرف پارسی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ نے جو نقصان میں بتایا ہے تو وہ کیوں بتایا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا ایک برف بیچنے والے کو، برف سمجھتے ہیں نا، برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ برف کی سلی لگائے ہوئے برف بیچ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے 2 درہم 2 درہم 2 درہم۔ میں اس زمانے کے حساب سے بول رہا ہوں، یعنی 2 روپے کلو 2 روپے کلو 2 روپے کلو۔ اے لوگو 2 روپے میں 1 کلو برف، 2 روپے میں 1 کلو برف، 2 روپے میں 1 کلو برف لے جاؤ۔ یہ آواز لگا رہا ہے، بازار میں مارکیٹ میں 2 روپے کلو برف بیچ رہا ہے، آواز لگا رہا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جب میں مسجد میں گیا، میں نے اس برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ برف کی قیمت کو گھٹا دیا ہے اور وہ برف بیچ رہا ہے
1 रुपया किलो, 1 रुपया किलो, 1 रुपया किलो। यानी ऐ लोगों, 2 रुपये में अगर तुम नहीं खरीद रहे हो, 2 रुपये अगर ज्यादा कीमत है तो ऐ लोगों लो, 2 घंटे के बाद मैंने 1 रुपया कम कर दिया है और अभी तुम ले जाओ 1 रुपये में 1 किलो बर्फ, 1 रुपये में 1 किलो बर्फ। अल्लामा राजी फरमाते हैं, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए फिर जब मैं मस्जिद में गया, फिर मैंने रास्ते में उसी बर्फ बेचने वाले को देखा। फिर वो बर्फ बेच रहा है, लेकिन वो बर्फ की कीमत को और घटा दिया है और वो अब बर्फ बेच रहा है 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। यानी 50 पैसे में 1 किलो बर्फ ले जाओ, 50 पैसे किलो। फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद फिर जब इशा के वक्त मैं मस्जिद में गया तो उसी बर्फ बेचने वाले को मैंने देखा कि वो बर्फ बेच रहा है, लेकिन अब कीमत नहीं लगा रहा है, बल्कि ये कह रहा है, ऐ लोगों, जोहर के टाइम में 2 रुपये किलो बेच रहा था, असरे के टाइम में 1 रुपया किलो बर्फ बेच रहा था, मगरिब के टाइम में 50 पैसे किलो बेच रहा था। ऐ लोगों, अब फ्री में तुम ले जाओ, फ्री में ले जाओ, अब कोई कीमत नहीं, ना तुम्हें 2 रुपये लगेंगे, ना तुम्हें 1 रुपये लगेंगे, ना तुम्हें 50 पैसे। जाओ जाओ, फ्री में ले जाओ, ये बर्फ ले जाओ और अपने बीवी बाल बच्चों को ठंडा ठंडा पानी पिलाओ। कम से कम तुम्हारे बीवी बाल बच्चे ये ठंडा पानी पी करके मुझे 2 दुआया कलिमात अदा कर दें, मेरे लिए कुछ दुआ दे दें, दुआ कर दें। ये मेरे लिए बढ़िया है, ये मेरे लिए अच्छा है कि आप जा करके वो मुझे दुआ दे दे, कम से कम ठंडा पानी पिला दो। मेरे भाइयों, इशा की नमाज के बाद अल्लामा राजी फरमाते हैं, जब मैं घर में आया और मामूल के मुताबिक जब मेरी एक आदत थी कि कुरान की चंद आयतें मैं तिलावत किया करता था, कुरान पढ़ता था, कुरान की तिलावत करने के बाद मैं बिस्तर में जाता था, तो जैसे ही मैंने कुरान को खोला, तिलावत करना शुरू किया, तो सबसे पहले मेरे नजर के सामने जो आयत पड़ी वो यही है, इन्नल इंसान लफी खुसरिन। अब मुझे खुसर के माना, नुकसान के माना समझने में दुश्वारी नहीं रही कि अल्लाह ने इंसान को नुकसान में क्यों कहा, अल्लाह ने इंसान को नुकसान में क्यों बताया। जिस तरीके से एक बर्फ बेचने वाला बर्फ की कीमत को घटा रहा है और वो ये सोच रहा है कि अरे पिघलने से, घुल जाने से तो बेहतर है कि 1 रुपया मुझे मिल जाए, 50 पैसे मुझे मिल जाए, 25 पैसे मुझे मिल जाए, वरना ये बेकार हो जाएगा, पानी बन करके ये बह जाएगा। बेकार होने से, बह जाने से बेहतर तो ये कि मुझे 1 रुपया मिल जाए, मुझे 50 पैसे मिल जाए, मुझे 25 पैसे मिल जाए, और कम से कम अगर लोग ना भी खरीदे तो बेकार होने से बेहतर यह है कि फ्री में ले जाए। ठंडा ठंडा पानी बीवी को पिला दे, ठंडा पानी बाप को पिला दे, ठंडा पानी माँ को पिला दे, और पिलाने के बाद कम से कम उनके बीवी बाल बच्चे माँ बाप मेरे लिए दुआ कर दे। मेरे भाइयों, ऐ सिकटिया भलवा के मेरे भाइयों सुनो, जिस तरीके से एक बर्फ पिघलता जा रहा है, घुलता जा रहा है,
پانی بن کر کے بہ جا رہا ہے۔ اے سکٹیا والو، اے نوجوانوں، اے موبائلوں میں اپنا ٹائم برباد کرنے والوں، فیس بک میں اپنا ٹائم برباد کرنے والوں، واٹس ایپ میں اپنا ٹائم برباد کرنے والوں، رات کے 1 اور 2 بجے تک آن لائن میں بات کرنے والوں، سنو، جس طریقے سے برف پگھلتا جا رہا ہے، جس طریقے سے برف گھلتا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی، آپ کی زندگی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1 منٹ 2 منٹ، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کر کے ہماری زندگی اور آپ کی زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے نقصان میں کہا خدا نہ خواستہ 2 ہی راستے ہیں، ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم۔ خدا نہ خواستہ جس بندے کے نصیب میں قسمت میں جہنم ہے اور وہ اپنے جہنم کے قریب ہو رہا ہے، تو اس شخص سے زیادہ نقصان میں کون ہوگا جو 1 منٹ 2 منٹ کر کے، جو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کر کے، جو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کر کے جہنم کے قریب ہو رہا ہے، اس شخص سے زیادہ نقصان میں کون ہوگا؟ اسی لیے کہا گیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان نقصان میں ہے۔ کیوں؟ اس کی زندگی چلی جا رہی ہے لیکن وہ نیا سال کا جشن منا رہا ہے، زندگی اس کی ختم ہو رہی ہے لیکن وہ جشن منا رہا ہے۔ اگر جہنم ہے اس کو معلوم نہیں لیکن وہ پھر بھی جشن منا رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ بیوقوف، اس سے زیادہ خسارے میں، اس سے زیادہ نقصان میں کون ہے جو اپنے جہنم کے، اپنے قبر کے، اپنے جنت کے قریب ہو رہا ہے لیکن مجھے شعور نہیں، اسے خیال نہیں۔ اب نقصان میں کون نہیں ہے، ان کو اللہ نے الگ کر دیا۔ سنیے، نقصان میں کون نہیں ہے، ان کو اللہ نے الگ کر دیا ہے۔ نقصان سمجھ میں آ گئی؟ اب نقصان میں کون نہیں ہے اس طرف میں جا رہا ہوں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ 4 چیزیں جن کے اندر ہے وہ نقصان میں نہیں ہے۔ نمبر 1، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، جو مومن ہیں، جو ایماندار ہیں، جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے، رسول کی رسالت کے اوپر ایمان لایا ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح جن کے پاس ہے وہ بھی نقصان میں نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو حق کی تلقین کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی تلقین کرنے میں جو مصیبتیں ان کے پاس آتی ہیں ان مصیبتوں میں وہ صبر کرتا ہے۔ یہ 4 چیزیں جن کے اندر ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ تو نمبر 1 کیا بتایا میں نے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو مومن ہیں وہ نقصان میں نہیں ہے۔ اچھا، اللہ نے مومنوں کو کیوں الگ کر دیا کہ مومن نقصان میں نہیں ہے؟ مومنوں کو الگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مومنوں کو الگ کر دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ سنیے، ان میں سے ایک چیز کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ نہیں۔ یہاں میرے غیر مسلم بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارا دھرم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، انشاءاللہ ٹائم آئے تو ادھر بھی میں بولوں گا۔ تو سب سے پہلے اب یہ دیکھیے کہ نقصان بتانے کے بعد اللہ نے جو نقصان میں نہیں ہے، جو گھاٹے میں نہیں ہے، جو خسارے میں نہیں ہے، ان کی لسٹ کو بتا رہا ہے۔ ان میں 1 نمبر ہے مومن۔ مومن جو ہے، ایماندار جو ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ کیوں؟ مومن کے اندر ایک گن، مومن کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ مومن کے ذریعے سے جب گناہیں سرزد ہو جاتی ہیں، ایسی بات نہیں کہ مومن گناہ نہیں کرتا ہے،
مومن گناہ کرتا بھی ہے، اسی لیے دوسرے جگہ میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں کو اللہ نے ڈرنے کے لیے کہا ہے، لیکن بے شعوری میں مومن کو شعور نہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، لا علمی میں کبھی کبھی گناہ کر جاتا ہے مومن۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ نے بتایا کہ جو مومن ہے وہ نقصان میں نہیں ہے۔ اور جانتے ہیں مومن کے اندر ایک گن، ایک صفت یہ ہے کہ مومن جب گناہ کر لے تو اس کے دل میں چین نہیں ہوتا ہے، چین نہیں، بے چین ہو جاتا ہے وہ، کیسے گناہ معاف ہوگا؟ یہ گناہ تو میں نے کر ڈالا رے بھائی، یہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ وہ دوڑتا پھرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی، اے اللہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی فلاں گناہ کا کام مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ مومن کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی اکرم کے زمانے میں دیکھیے گناہ کرنے کے بعد کیسے مومن بے چین ہو جاتا ہے، اسی لیے مومن کو الگ کر دیا کہ فوراً وہ اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، فوراً وہ اللہ کے سامنے رجوع ہوتا ہے۔ تو دیکھیے نبی اکرم کے زمانے میں اللہ کے رسول کے گھر میں آیا۔ اچھا غور کر کے سنے میرے غیر مسلم بھائی، نبی اکرم نے مہمان سے پوچھا بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں۔ یہ دیکھیے غیر مسلم کی مہمانی ہمارے حضور کی دربار میں، سبحان اللہ، یہ سلوک، یہ بیوہار اسلام نے کیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں۔ بھوک لگی ہے یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ اللہ کے رسول مہمان آیا ہوں کھاؤں گا، مہمان سے پوچھنا چاہیے۔ بہت سی چیز مہمان ناپسند بھی کرتا ہے، کوئی میٹ کھانا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی مچھلی کھانا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی ایسا ہے جو چاول پسند نہیں کرتا ہے بلکہ روٹی پسند کرتا ہے، تو مہمان سے پوچھ لینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ میٹ بنا کے رکھے ہیں، مہمان آئے اور آنے کے بعد بتائے میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، میں چاول نہیں کھاؤں گا، میں میٹ نہیں کھاؤں گا، یہ پہلے پوچھ لینا چاہیے۔ یہ دیکھیے یہ اسلام کا بیوہار تھا۔ یہ دیکھیے غیر مسلموں کے ساتھ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کھانا لا رہا ہوں۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول ایک بکری کا دودھ دوہ کر کے لائے اور اس مہمان کو دے دیے۔ مہمان نے پورا دودھ پی گیا۔ پینے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اور پیو گے؟ اور پیو گے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مہمان کھانے کے لیے بیٹھا ہے، پتہ نہیں شرم کے مارے مہمان کا پیٹ بھرا ہے کہ نہیں، پیٹ بھرا ہے کہ نہیں، تو اس سے پوچھ لو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں اور پیوں گا۔ اللہ کے رسول پھر لائے دودھ، پھر پیا، پھر لائے پھر پیا، ایسے کرتے کرتے 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ پینے کے بعد جب پی لے گا تو پیٹ کے اندر گڑبڑی پیدا ہوگی کہ نہیں؟ 1-2 بکری تو نہیں، 7 بکری کا دودھ، پیٹ کے اندر گڑبڑی پیدا ہو گئی۔ رات کو ٹوائلٹ میں میدان جانے کا بھی موقع نہیں ملا، نبی کے بستر ہی میں پیشاب پخانہ کر دیا، لیٹرین کر دیا، نبی کے بستر میں، گھر کے اندر لیٹرین کر دیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں مہمان ہوں، نبی اکرم صبح دیکھیں گے میری بے عزتی ہوگی۔ وہ اندھیرے ہی میں چپکے سے گھر سے نکلا اور بھاگ کر کے چلا گیا۔ غور کر کے سنیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ صرف میں بتا دوں کہ غیر مسلموں کے ساتھ نبی اکرم کا تعلق، وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد کچھ دور جانے کے بعد ان کو پتا چلا کہ ہارے سونے یا کسی چیز کی اور قیمتی کوئی چیز تھی ان کے ہاتھ میں، وہ تو نبی کے گھر میں چھوڑ کر کے آ گیا۔ وہ رات میں سوچا کہ ابھی محمد الرسول اللہ تو سوئے ہوئے ہوں گے، میں جاؤں گا اور جانے کے بعد جلدی سے میں وہ چیز جو میں چھوڑ کر کے آیا ہوں اس کو لے لوں گا۔ وہ آیا، آنے کے بعد جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے، کھولنے کے بعد ایسے ٹٹول کر کے دیکھ رہا ہے، لیکن بچتا بھی جا رہا ہے کہ کہیں لیٹرین میں ہاتھ نہ پڑ جائے، بچتا بھی جا رہا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ بستر بھی غائب ہے، چٹائی بھی غائب ہے،
جس بستر پہ میں نے لیٹرین کیا تھا، پخانہ کیا تھا، وہ بستر یہاں موجود نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلا، دیکھا کنویں کے سامنے کہ دھیمی دھیمی سی روشنی ہے۔ ایک قدم دو قدم چل کر کے کنویں کے پاس پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اور نہیں، جس کا مہمان میں بنا تھا، مسلمانوں کے جو نیتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے لیٹرین کو، گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ میں نے جا کر کے پکڑ لیا، کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، میں آپ کا مہمان ہوں اور یہ گندگی میں نے کی ہے، مجھے صاف کرنے دیجئے، یہ میں صاف کروں گا۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے نہیں نہیں، اگر تو بھاگتا نہیں، اگر تو یہی موجود رہتا، پھر بھی میں تمہیں یہ صاف کرنے نہیں دیتا، میں یہ خود صاف کر لوں گا۔ اور سنو، اگر تمہیں یہاں رکنا ہے تو چلو میرے گھر میں دوسری چادر تمہیں بچھا دیتا ہوں۔ اور سنو، اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، ہاں اگر کوئی چیز تم چھوڑ کر کے گئے ہو تو جاؤ، وہ تکیے کے نیچے ہم نے رکھ دیے، لے لینا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم کا یہ سلوک، مسلمانوں کے نیتا کا یہ سلوک غیر مسلموں کے ساتھ دیکھیے۔ اس نے نبی کے اس تعلق کو دیکھ کر کے، نبی کے اس اخلاق کو دیکھ کر کے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ غیر مسلموں کے ساتھ یہ اخلاق نبی اکرم کا، غیر مسلموں کے ساتھ یہ برتاؤ نبی اکرم کا۔ اے میرے بھائیوں، بھلوا کے میرے بھائیوں، قرآن سننے آئے ہیں آپ، حدیث سننے آئے ہیں، اگر واقعی قرآن سے آپ کو محبت ہے، واقعی اگر حدیث سے آپ کو محبت ہے، واقعی اگر اسلام سے آپ کو محبت ہے، واقعی اگر آپ اس نبی کا امتی ہیں جو نبی غیر مسلموں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، جو نبی غیر مسلموں کے ساتھ یہ برتاؤ کرتا ہے،